السلام علیکم دوستو، یہ کہانی اورنگی ٹاؤن سے شہریار رضا نے بھیجی ہے۔ وہ اس واقعے کو بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں۔ آئیے کہانی کو شہریار کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ 4 سال پرانا واقعہ ہے جو مجھے ایک دوست نے ڈیٹیل میں بتایا۔ وہ اسی ایریا میں رہتا تھا۔ وہاں ایک پرانی طرز کا مکان تھا۔ اس کو دیکھ کر عجیب سی دہشت ہوتی تھی۔ گھر کے باہر شاپر کاغذ پڑے رہتے تھے۔ داخلی دروازہ دھول مٹی سے اٹا تھا۔ مکان جتنا برا اور دیکھنے میں گندا تھا، ویسے ہی اس مکان میں بسنے والے مکین تھے۔ بدتمیز، گندے حلیے کے جھگڑالو، بڑے سے لے کر چھوٹے تک کا برا حال تھا۔ لڑائی جھگڑا تو ان کا روز کا مشغلہ بن گیا تھا۔ آپس میں بھی لڑتے اور اہل محلہ سے بھی۔ اسی لیے لوگ ان سے زیادہ میل جول نہیں رکھتے، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں اپنی ٹانگ اڑا دیتے۔ اس گھر میں ایک بڑی بیوی تھی۔ اس کے بارے میں لوگ آپس میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ یہ بات تقریباً سبھی کو پتا تھی۔ وہ بڑی بھی جادو ٹونا کرتی ہے۔ لوگ حد الامکان اس سے دور رہتے تھے۔ اس طرح کی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ پھر ایک دن جیسے اس محلے کے لیے ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا لایا۔ وہ فیملی اچانک ہی یہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے، اور یہ مکان سالوں تک ویران اور بند پڑا رہا۔ ایک تو یہ پہلے ہی خوفناک تھا۔ اس طرح سے بند ہونے سے آسیب زدہ محسوس ہونے لگا۔ آس پاس کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گھر سے خوفناک آوازیں آتی تھی، جیسے کوئی بچی غصے میں غرا رہی ہو، یا کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی دیوار کے پیچھے زمین پر ناخن رگڑ رہا ہو۔ ان آوازوں کو آتے جاتے کئی لوگوں نے سنا۔ ان آوازوں کا چرچا ہوا تو لوگ دل میں بھی اس طرف سے گزرنے سے کترانے لگے، لیکن پڑوسی بیچارے کہاں جاتے۔ اسی خوفناک گھر کے ایک پڑوسی کا کہنا تھا کہ ایک رات وہ اپنی چھت پر دھلے ہوئے بستر سمیٹنے گئی۔ جب اس نے ایک بستر دوسری جگہ رکھنے کے لیے اٹھایا تو اچانک اس کی نظر اسی گھر کی چھت پر پڑی۔ وہاں ایک بچی بال بکھرائے چل رہی تھی اور زور زور سے رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ سکتے میں آ گئی اور فوراً استغفار پڑھتے ہوئے نیچے بھاگی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو یہ سب بتایا تو وہ بولا کہ یہ اس کا وہم ہوگا۔ اسی گلی کے ایک اور شخص کا کہنا تھا کہ وہ ایک رات دیر سے دوستوں کے پاس سے گھر واپس آ رہا تھا، جب اس نے پیچھے سے کسی بچی کی آواز سنی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا، مگر دوبارہ وہی آواز آئی، اس بار وہی آسیب زدہ گھر سے۔ جب اس نے اوپر بالکونی کی طرف دیکھا تو وہاں جالی کے پیچھے ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی جو رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے یہاں سے نکالو۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص خوف کے مارے وہاں سے بھاگا اور سیدھا گھر کے بجائے ایک ہوٹل میں جا پہنچا۔ وہاں موجود لوگوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو سب گھبرا گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ اس نے بتایا اس گھر میں ایک بچی قید ہے۔ ہوٹل کا مالک حیران ہوا اور بولا، کیا بھائی مذاق کر رہے ہو؟ وہ گھر تو کئی سالوں سے بند ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس گھر کے اثرات پڑوسیوں کے گھر پر بھی پڑنے لگے۔ وہاں عورت جس نے چھت پر اس بچی کو دیکھا تھا وہ حاملہ تھی۔ کچھ دن بعد اس نے خواب میں بھی اسی بچی کو روتے دیکھا جو کہہ رہی تھی، مجھے یہاں سے نکالو۔ کچھ مہینوں بعد جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ مردہ تھا۔ ان کا کہنا تھا
کہ اس گھر کے آسیب کا اثر ان کے گھر پر بھی ہو گیا تھا۔ نومولود کے انتقال کے بعد 1 سال کے اندر اندر اس گھر سے 3 جنازے اٹھے، ایک چچا اور ایک پھپھی کا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنا گھر اونے پونے داموں بیچ دیا اور کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ جب یہ بات گلی میں پھیل گئی تو کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس مکان کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ آخر اس میں کیا راز چھپا ہے۔ انہوں نے گھر کے مالک سے جو بیرون ملک تھا کسی نہ کسی طرح رابطہ کیا اور سب کچھ بتایا۔ مالک نے بتایا ہماری دادی کالا جادو کرتی تھی اور اپنے کمرے میں کسی کو جانے نہیں دیتی تھی۔ کچھ مہینوں بعد ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی فریج میں رکھا گوشت غائب ہو جاتا اور صرف ہڈیاں بچتی تھی، کبھی رکھی ہوئی مٹھائی غائب ہو جاتی تھی۔ چھت پر ہمارے بچوں کو نئے بچے نظر آتے جو سفید لباس میں ہوتے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنا بتائے یہ گھر چھوڑ دیا اور بیرون ملک شفٹ ہو گئے۔ ہماری دادی کی جلی ہوئی لاش 1 سال پہلے ان کے کمرے سے ملی تھی۔ یہ سن کر گلی کے لوگ مزید خوفزدہ ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ کسی عامل کو بلا کر اس گھر کی حقیقت معلوم کرنی چاہیے۔ اگلے دن چند افراد ایک عامل کو لے آئے اور گھر کا تالا توڑ کر اندر گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں شدید گندگی اور نحوست کا احساس ہوا۔ عامل نے سب کو رکنے کا کہا اور خود حفاظتی حصار بنا کر پڑھائی شروع کر دی۔ عامل کو محسوس ہوا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اوپر کی منزل پر ہے۔ جب وہ چند لوگوں کے ساتھ اوپر گیا تو وہی کمرہ ملا جہاں وہ بوڑھی جادوگرنی عمل کرتی تھی۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ جب اسے توڑا گیا تو سب کو ایک خوفناک جھٹکا لگا۔ سامنے دیوار پر جادوئی نشان بنا ہوا تھا، کیلیں گڑی ہوئی تھی اور جادو کے کئی تعویذ بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے کے اندر ایک الماری کے پیچھے ایک ٹنکی جیسی چیز چھپی ہوئی تھی جس پر تالا اور دھاگے بندھے ہوئے تھے۔ عامل نے 4 آدمیوں پر دم کیا اور کہا کہ الماری ہٹاؤ۔ جب الماری ہٹائی گئی تو ایک ٹنکی نظر آئی جس پر ایک گیٹ لگا ہوا تھا۔ جب تالا توڑا گیا اور گیٹ کھولا گیا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندر ایک چھوٹی بچی کا ڈھانچہ پڑا تھا جو تقریباً 5 یا 6 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ عامل نے بتایا کہ اس بچی کی بلی دی گئی تھی۔ اس کی گردن پر چھری پھیری گئی، پھر اسے ٹنکی میں ڈال کر فوراً بند کر دیا، جس کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ پولیس اور میڈیا کو بھی بلایا گیا۔ بچی کے ڈھانچے کو نکال کر قبرستان میں دفن کر دیا گیا اور عامل نے وہاں پڑھائی کر کے تمام آسیبوں کو ختم کر دیا۔ اب اس گھر کو کسی اور نے خرید کر مکمل طور پر توڑ دیا اور وہاں ایک کارخانہ بن گیا ہے جہاں لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے اورنگی ٹاؤن کے پراسرار گھر کی کہانی۔ میں نے خود ویڈیو میں اس بچی کا ڈھانچہ دیکھا تھا۔ موبائل پر دیکھتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ حقیقت میں نہ جانے کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے گندے کالے جادو سے محفوظ رکھے۔ اور نہ جانے وہ بچی کون تھی اور کس کی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔